نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی ہر آیات میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ جواب کیسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے نا آگے الرحمن الرحیم، تو آگے سے اللہ جواب دے دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی۔ اس جملے کا اس نے یہ جو جملہ کہا ہے کہ آدھا میرا اور آدھا اس کا، کیا معنی کہ ایاک نعبد کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بات تو اللہ کے لیے ہے نا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ وہ ایاک نستعین، ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ جو مدد مانگ رہے ہیں یہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو بھی کچھ مانگے گا میں دوں گا۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہ تم جو مانگ رہے ہو وہ ہم دیں گے، صراط مستقیم ہم دیں گے، سیدھے راستے پر تمہیں چلائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بے دہانی میں ایک سانس کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لیتے ہیں والضالین تک۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا جواب نہ سنا، نہ جواب دینے کا وقفہ دیا۔ لیکن جب ہماری یہ حالت ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت؟ تو اس لیے جب سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھو نا تو ٹہر ٹہر کر الحمدللہ رب العالمین، آگے سے اللہ جواب دیتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے ساتھ، الرحمن الرحیم تھوڑا سے وقفے کے ساتھ، مالک یوم الدین تھوڑا سا وقفہ لو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سورہ فاتحہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو اذان کا انتظار کر لینا چاہیے، دوسرا جب اذان ہو رہی ہو تو اس اذان کا جواب دے، اور تیسرا میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب اذان ختم ہو جائے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں، اذان ختم ہونے کے بعد وہ دعا جب تم پڑھ لو گے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گے اپنی حاجت کے لیے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں تم مبتلا ہو، اگر تم وہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرو گے، میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری ہر حالت میں وہ دعا قبول کی جائے گی۔ وہ دعا کون سی ہیں؟ جو میرے نبی نے سکھلائی ہیں، اور یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اذان کا انتظار کرو، دوسرا اذان کا جواب دو، تیسرا جب اذان ختم ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا، اور اس دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى احینا علیہا وامتنا علیہا وابعثنا علیہا واجعلنا من خیار اہلہا احیاء وامواتا۔ یہ وہ دعا تھی جو شخص اذان ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے لیے جو بھی دعا کرے، کسی کے لیے بھی دعا کرے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب وہ آئے گا نا جنت کے دروازے تو 8 دروازے پکاریں گے، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی، حضرت ادھر آئی۔
ہر دروازہ ادھر آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ من هذا ان هذا لمرتفع شان، کون ہے یہ اونچی شان والا؟ تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے، کہا یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ، اس جنت کا ہر دروازہ کو کھا ہے۔